ناظرین، شتیال میں مشابرم ٹورز کمپنی کی بس اور کار میں تصادم کے نتیجے میں کئی افراد زندگی کی بازی ہار گئے، جبکہ کئی افراد زخمی ہو کر زندہ بچ گئے۔ یہ واقعہ قیامت صغریٰ بن کر پورے جی بی کے عوام کو صدمہ پہنچانے کے ساتھ ساتھ ہر طرف سے سوشل میڈیا، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر اس حادثے کو مختلف انداز نشر ہوتے دیکھا اور سنا گیا، جس کے بعد محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن فوری طور ایکشن میں آ کر روڈ پرمٹ فٹنس چیکنگ کرتے ہوئے مختلف کمپنیوں کے راولپنڈی مسافروں کو لے کر جانے والے بسوں کو جرمانے اور سیل کرنے کا سلسلہ تیزی سے شروع ہوا۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید نے اس حادثے کی ذمہ داری مکمل طور مشابرم ٹورز کمپنی پر عائد کرتے ہوئے پورے گلگت بلتستان اور راولپنڈی میں موجود دفاتر کو سیل کراتے ہوئے متعلقہ کمپنی کے تمام بسز کو بھی خستہ حال قرار دے کر سیل کیا گیا۔ ساتھ ہی الذوالفقار ٹرانسپورٹ کمپنی اور جیو اور دیگر کے بسز کو سیل کرایا گیا۔ ان تمام تر صورتحال کے پیش نظر جی بی 9 نیوز کی ٹیم نے حالات کا باریک بینی سے جائزہ لینے کے لیے باقاعدہ طور ہر کمپنی کے بسز کے حالات زار کو عوام الناس تک پہنچانے کے لیے خصوصی سروے مہم کا آغاز کیا، جس میں ہر کمپنی کے بسز کے حالات زار کے معائنے کے بعد اصل حقیقت واضح طور پر عیاں ہوئی کہ اکثر کمپنی کے بسز خستہ حال ہے، مسافر پتہ نہیں سستا کرایہ ہونے کے باعث سفر کرتے ہیں، جسے ہم دانستہ یا غیر دانستہ عمل ہی کہیں گے۔ سوائے نیٹکو ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے حال ہی میں لائے گئے بسز، فیصل موورز کی بسز کے علاوہ K2 موورز کی 3 بسز اس لانگ روڈ پر چلنے کے قابل ہے۔ باقی سارے اسکردو راولپنڈی روڈ چلنے والی بسز نہ صرف خستہ حال بلکہ گلے سڑے اور پھٹے ٹائروں، انجن کا شور، دھواں نکالتے تھکے انجن جو کسی صورت فٹنس کے نام پر دبا ہے چل رہے ہیں۔ دوسری جانب بسز کے علاوہ بسوں کے نام پر موڈیفائی کیے ہوئے زیادہ تر لوکل تیار شدہ منی بسیں جن پر بھی فخرانہ انداز ڈائیو لکھ کر مسافروں کو بیوقوف بنانے کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ ڈائیو بسیں مکمل طور الگ تھلگ ہوتی ہیں لیکن ڈائیو لکھ کر اپنی مہارت دکھا رہے ہیں۔ اس وقت فیصل موورز کا کرایہ 5000، نیٹکو ٹاپ کلاس کا کرایہ 4000، نیٹکو لوورز بس کا کرایہ 3000، مشابرم ٹورز کمپنی کا کرایہ 2500، کوہستانی کوسٹر، ذوالفقار، سما، نیو گلگت بلتستان، جیو، اتحاد، انچن ٹریولز کا اسکردو سے راولپنڈی کا کرایہ 2500 اور 1500 تک لیا جانے کے اطلاعات ہیں، جبکہ K2 موورز 3500 کرایہ لے رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ہر ٹرانسپورٹ کمپنی کا ذاتی ورکشاپ اور میکینک اور چیکر ذاتی کمپنی کا ہونا لازمی ہے، جس کی سہولت بھی شاید نیٹکو اور فیصل موورز کے علاوہ کسی کمپنی کے پاس موجود نہیں۔ دوسری جانب اسکردو، گلگت، ہنزا، غیزر سے راولپنڈی چلنے والی تمام بسز کے ڈرائیورز کو STV لائسنس رکھنا لازم ہے، تاہم زیادہ تر ڈرائیورز صرف LTV لائسنس ہولڈرز ہونے کے اطلاعات ہیں۔ ہر ٹرانسپورٹ کمپنی کا اپنا ذاتی دفتر، ویٹنگ روم ہونا لازمی ہے، جس کا بھی سہولت اکثر ٹرانسپورٹ مالکان کے پاس موجود نہیں۔ پر بس میں ایک ہی ڈرائیور ہے، متبادل ڈرائیور موجود نہ ہونے کے باعث نیند کے پورا نہ ہونے سے اس طرح کے حادثات رونما ہو کر کئی خاندان اجڑ کر رہ گئے۔ وزیر اعلیٰ کے احکامات کی روشنی میں محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن پورے جی بی میں ناقص سروس والے ٹرانسپورٹ کمپنیوں کو بلا کسی خوف و خطر دباؤ میں آئے بغیر بند کرے اور باقاعدہ ایکسپرٹ کو تعینات کرتے ہوئے گاڑیوں کی فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کرے، تاکہ آئے روز کے حادثات اور انسانی قیمتی جانوں کے ضیاع ہونے کے سلسلے کا بہتر تدارک ممکن ہو۔ جی بی 9 نیوز آپ کا مہربانی، تو لہٰذا آپ نے نیٹکو ٹرانسپورٹ کے بارے میں ہم سے پوچھا، تو لہٰذا ہمارے پاس بہت سے اچھی ورائٹی کی یہ گاڑی ہے، لہٰذا اس کا ماڈل جو ہے کم سے کم 2022 ماڈل ہے، ٹھیک نہیں ہے، تو اس میں بہت سے جدید سسٹم ہے، دوسرا بسوں کے مقابلے میں یہ بس بہت اچھا ہے۔ بقیہ ہمارے دوسرے کمپنیوں کے پاس جتنے بھی بس ہے اس شیپ کا بنا ہوا ہے، وہ لہٰذا ادھر سے پھر بدائی میں وہ بناتے ہیں، باڑی چڑھاتے ہیں، گاڑی کا ماڈل ڈاؤن ہوتا ہے، اوپر سے باڑی ان کا نیا ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ گاڑی وہ نہیں ہے، اس میں جدید سسٹم ہے، یہ جینوین گاڑی ہے، اس میں پریشر سسٹم ہے، یہ بریکائل سسٹم نہیں ہے، لہٰذا یہ سپیڈ میں اگر پہنچے اس کا بریک فیل ہو گیا یا اور کچھ حادثہ ہو گیا ہے تو یہ خود آٹومیٹیکل جام ہو جاتے ہیں، لہٰذا یہاں پہ اسٹرنگ لگا ہوا ہے، ڈس بورڈ لگا ہوا ہے، اس میں سے یہ غبارے نکلتے ہیں، ایئر ویک سسٹم ہے، وہ دوسرے گاڑیوں میں نہیں ہے،
لہٰذا ان کی سیٹ بھی بہت اچھا ہے. اس میں کدھر سے نکلتا ہے ایئر بیگ؟ یہ یہاں اسٹرین سے اس کے ادھر سے ایئر بیگ نکلتے ہیں, یہاں سے بھی ایک غبارہ نکلتے, تو لہٰذا ادھر سے بھی ایک غبارہ نکلتے. تو لہٰذا جو پیرودائی میں جو گاڑیاں بنتے ہیں وہ دیسی گاڑیاں ہیں, ان میں تو ایسا سسٹم ہوتا نہیں ہے. بقائے اس کے جو یہ گاڑی میں جو جتنے سسٹم ہے, اس کے گیئر میں بھی سسٹم ہے, گیئر بھی آٹومیٹیکل اس کا جام ہو جاتے ہیں. اگر ہم خدا نخواستہ حادثہ کچھ ہو گیا تو اس میں ہر سسٹم مطلب جدید سے جدید سسٹم اس میں لگا ہوا ہے. جی بی میں پہلا گاڑی آ گیا, جی بی میں یہ پہلا گاڑی سب سے پہلے لیٹسٹ ماڈل جی بی میں یہ ہمارا نیٹکو کے پاس آئی ہے, اور کسی کمپنی میں اس طرح کی گاڑیاں نہیں ہیں. یہ صرف لہٰذا اس میں بہت چیزیں سیفٹی ہے, بہت اچھا ہے. باقی ٹرانسپورٹ کی گاڑیوں کی نسبت میں یہ بہت اچھی گاڑی ہے, بہت اعلیٰ گاڑی ہے. گاڑی بقول آپ کہتے ہیں گاڑی لیٹسٹ ہے, 22 ماڈل گاڑی ہے. ہر اس میں جو سسٹم ہے وہ لیٹسٹ ہے, آٹو جام ہوتا ہے, حادثات نہیں ہوتے. لیکن اس کو کنٹرول کرنے والا کوئی ڈرائیور بھی موجود ہے جو اس نے ٹریننگ حاصل کی ہو کہ اس بس کو چلانے کے لیے؟ بالکل ہم خود چلا رہے ہیں اس بس کو, اس بس میں ہم خود کنٹرول کر رہے ہیں. بہرحال آپ نے کہاں سے ٹریننگ حاصل کی اس بس کو چلانے ہم کے نے اس کمپنی میں جا کے انہوں نے ہمیں ٹریننگ دی ہے. جو اسی کمپنی میں؟ یہ کمپنی کہاں پر ہے؟ یہ کراچی میں. ٹھیک, کتنا عرصے کی ٹریننگ ہوا؟ کوئی 2 ہفتے کا ہوا تھا ٹریننگ. ٹھیک. جی جی, یہ گاڑی تو آپ مطمئن ہے کہ یہ بالکل محفوظ سفر ہے؟ مطلب جتنے بھی ہمارے یہاں پہ جتنے ٹرانسپورٹ ہیں ان سب میں سے یہ گاڑی ٹاپ پہ ہے. ٹھیک نہیں ہے, مطلب اس میں کوئی بھی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی آپ ماہر سے ماہر آدمی کو لا کے بھی آپ یہ چیک کر سکتے ہیں اس گاڑی میں کوئی ایسا نقص ہو, ایسا نہیں ہے. اس میں موڈیفیکیشن نہیں ہے, مطلب زیرو میٹر گاڑی ہے, مطلب ماڈیفیکیشن نہیں ہے. باقیوں میں کیا ہوتا ہے, کوئی باڈی الگ فریم الگ ہوتا ہے. ہمارے دوسرے کمپنیوں میں جو گاڑی ہے اس شیپ کا باہر سے لگیں گے جی آپ کو یہی گاڑی ہے, اندر سے وہ نہیں ہے. وہ کم سے کم مطلب پرانے سے پرانے ماڈل کا گاڑی ہے, ان کو نیا بنا کے مطلب صرف باڑی چڑھا کے عوام کو بیوقوف بنانے والی بات ہے. یہ گاڑی وہ نہیں ہے, اور اس کا قیمت بھی اتنا ہے 3.5 کروڑ سے لے کر مطلب 3 کروڑ تک اس کا قیمت ہے. صحیح. دوسرے کمپنیاں مطلب یہ قیمت وہ ادا نہیں کر سکتے. چلو جی, ٹھیک.